قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس کے اندر یہ آیت مقدسہ لا کر پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور دنیا کے رہنے والے انسانوں، میں نے اپنے آخری پیغمبر کو، میں نے اپنے آخری رسول کو دنیا میں بھیجا ہے، لیکن سنو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، سب سے زیادہ نفیس بنایا ہے۔ اس جیسا چہرہ اس کائنات میں نہیں ہے، اس کا حسن و جمال آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اس جیسا جاہ و جلال آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا، آسمان و زمین نے نہیں دیکھا، مشرق و مغرب نے نہیں دیکھا، ویسا بچہ آج تک کائنات میں آیا ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جبرائیل امین نے جب میرے اور آپ کے پیغمبر کو دیکھا تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے، آپ گروی دعم، آپ گروی دعم مہر بتا ورسی دعم بسیار خوبا دی دعم، لیکن تو چیزیں دی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے، میں نے شمال و جنوب کو دیکھا ہے، اور میں نے ساتوں آسمان کا چکر کاٹے ہیں، میں کائنات کے کونے کونے پر گیا ہوں، اور میں نے حسن و جمال کے ایسے شاہکار بھی دیکھے ہیں جن کے حسن کی بتوں کی طرح پوجا کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے منور کو دیکھا ہے تو میرا دل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، آج تک ایسا بچہ نہ دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکے گا، تو چیز ہی الگ ہے۔ ہم اس پیغمبر کی امتی ہیں، اس پیغمبر کا اگر دنیا میں آنا نہ ہوتا یہ کائنات نہ بنتی، اس کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا، بھلے ہی وہ آخر میں آئے ہیں لیکن انہیں کا آنا تھا کہ کائنات بنی ہے۔ آئیے میں آپ کو تصورات کی دنیا میں لے کر چلتا ہوں، امیجینیشن کی اس یونیورس میں آپ کو سیر کراتا ہوں۔ میں آپ کو عالم ارواح کی سیر کراتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ عالم ارواح کے معنی کیا ہے؟ عالم ارواح کا معنی ہے روحوں کی دنیا۔ یہ وہ روحوں کی دنیا ہے جہاں پر ازل سے لے کر ابد تک کی تمام روحیں جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر دو میٹنگیں بلائی تھی، دو کانفرنس کیے تھے۔ پہلے کانفرنس کا ٹاپک تھا شان مصطفیٰ، اور دوسرے کانفرنس کا عنوان تھا توحید خدا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی کانفرنس کی تو اس کے اندر عام انسانوں کی انٹری بند تھی، اس میں عام لوگوں کی پرمیشن جانے کی نہیں تھی، لیکن اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ رب العزت تمام روحوں کو بتانا چاہتے تھے ایک میرا آخری پیغمبر آئے گا، ایک میرا آخری رسول آئے گا، اگر ان کا نام نہ ہوتا میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ ہم یہاں نہیں، روحوں کی دنیا کے اندر ہم سب نے اقرار کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر دنیا میں آئیں گے اور ہم ان کے امتی ہوں گے۔ پہلی کانفرنس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری دنیا کے روحوں کے سامنے یہ بیان دیا کہ تمہارا آخری پیغمبر آئے گا، یعنی کہ عزت و جلال کو امت کے سامنے بیان کیا۔ اور جب دوسری میٹنگ کی اور دوسرا کانفرنس کیا تو اس کانفرنس کے اندر ایک عام انسانوں کی انٹری بند تھی، عام لوگ اس کے اندر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ اس کے اندر خاص لوگوں کی شرکت کو جائز قرار دیا گیا تھا، اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آج جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں وہی شریک ہوں گے جن کو دنیا کے اندر نبوت کا تاج پہنایا جائے گا، جنہیں دنیا کے اندر نبوت کے اس تاج سے سرفراز کیا جائے گا، جنہیں منصب نبوت پہ سرفراز کیا جائے گا، جس میں
1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع تھا. ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے تو دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہے. اور وہیں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک طرف بیٹھے ہیں, اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ دوسری طرف ہے, موسیٰ کلیم اللہ ایک طرف بیٹھے ہیں, عیسیٰ روح اللہ دوسری طرف تشریف فرما ہے. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ایک بڑا مجمع ہے. اس مجمع کے اندر مقرر کون ہے, لیکچرر کون ہے, خداوند قدوس لیکچرر ہے, ٹاپک شان مصطفیٰ ہے. تمام پبلک, تمام نبیوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور نبیوں کی جماعت, میں تم سب کو دنیا میں جانے کے بعد نبوت کا تاج اس وقت پہناؤں گا. میں تم سب کو منصب نبوت پر اس وقت فائز کروں گا جب تک تم لوگ میرے آخری پیغمبر پر, میرے آخری رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے. اور سنو نبیوں کی جماعت, میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں پوری کائنات کا نبی بنانے والا. اے آدم تم بھی سنو, تم ایک بستی کے نبی ہوگے. اے نوح تم بھی سنو, تم ایک گاؤں کے نبی بنو گے. اے ابراہیم تم سنو, تم عرب کے نبی بنو گے. اے موسیٰ تم بھی سنو, تم بنی اسرائیل کے نبی کہلاؤ گے. اے عیسیٰ تم بھی سنو, تم فلسطین کے علاقے کے نبی بنو گے. ہاں, لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آتی ہے, میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری آتی ہے, تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کیا فرمایا, اے محمد میں تمہیں کسی علاقے کا نبی نہیں, میں تمہیں کسی بستی کا نبی نہیں, میں تمہیں عرب کا نبی نہیں, بلکہ یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور لوگوں, اور نبیوں کی جماعت, میرا آخری رسول ہے, بھلے ہی وہ آخر میں آ رہا ہے, لیکن یاد رکھو وہ عرش کا بھی نبی ہوگا, وہ فرش کا بھی نبی ہوگا, وہ انسانوں کا نبی ہوگا, وہ جناتوں کا نبی ہوگا, وہ فرشتوں کا نبی ہوگا, وہ خور و غلمان کا نبی ہوگا, وہ تمام نبیوں کا نبی ہوگا, وہ آسمان و سورج کا نبی ہوگا, وہ حیوانوں کا بھی نبی ہوگا, وہ مشرق و مغرب کا نبی ہوگا, وہ شمال و جنوب کا نبی ہوگا, وہ بر اعظم کا, وہ بر صغیر کا نبی ہوگا. تمام نبیوں کا نبی ہونے والا وہ آخری نبی ہوگا. یاد رکھو, اللہ یہ بات اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بعد کل کائنات کا نبی ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی جماعت سے پوچھا, بتاؤ کیا تم اس بات کی اقرار کرتے ہو کہ میرا آخری پیغمبر, میرا آخری رسول تم سب کا نبی ہوگا؟ کیا تم اس بات کو مان رہے ہو؟ اس وقت بیت سوال ہو کر تمام نبیوں کی جماعت نے کہا ہاں ہاں یا اللہ, محمد میرا بھی نبی ہے, محمد ساری امت کا نبی ہے, محمد ساری دنیا کے نبی ہے. یہ آج نہیں, یہ اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی پیدائش سے پہلے, کائنات کے بننے سے پہلے ہم سب کی روحوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے. وہاں کوئی ہندو مسلم نہیں تھا, وہاں ہر ایک کے روح نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اے اللہ, آپ کے چہیتے پیغمبر کو میں اپنا نبی مانوں گا, میں آپ کے نبی کو اپنا نبی ماننے والا ہوں. بھلے ہی دنیا میں ہم آ کر ڈیوائڈ ہو گئے, تقسیم ہو گئے, یہ الگ بات ہے. اس لیے ہمیں اور ہم سب کی ذمہ داری, ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے ہمارے نبی کا کیا شان ہے, کیا مقام ہے, کیا عزت و بلندی ہے. ہم اپنے نبی کو یوں ہی نارمل سمجھتے ہیں. وہ بھی انسان تھے, بھلے انسان تھے, لیکن ان کا آنا اگر مقدر نہ ہوتا ہم سب کا وجود ہی نہ ہوتا.